اللهم صل على محمد وآل محمد اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني ومن أغضبها فقد أغضبني. صلوات پڑھو بآواز بلند. برادران عزیز، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کا سلسلہ جاری ہے. بی بی کی شہادت بعد رسول 3 روایات کے اندر ہے، جس میں سے 2 ہمارے یہاں بہت زیادہ منائی جاتی ہیں. ایران، عراق، لبنان، فلسطین، بحرین وغیرہ کے ممالک میں 13 جمادی الاول شہادت منائی جاتی ہے، اور انڈو پاک میں 3 جمادی الثانی کو بی بی کی شہادت منائی جاتی ہے. اس اعتبار سے ہم سلسلہ جاری کیا ہے، اور انشاءاللہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اس حدیث کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے طریقوں سے نقل کیا گیا ہے. مثلا کہا گیا ان فاطمۃ مضغۃ منی، فصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ فہذا حدیث یدل علی ان من سبها فقد کفر. یہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مضغۃ منی، یعنی میرے جسم کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود ہو. یہ حدیث دلالت کرتی ہے جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو برا کہا، گالی دی، ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی. اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود پڑھا اس نے ایسا ہی ہے. وَأَنَّ مَنْ صَلَّ عَلَيْهَا، جس نے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود پڑھا وہ ایسا ہی جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے. دوسری حدیث اسی عنوان سے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها، جو بھی فاطمہ کو رنجیدہ کرے گا، غمناک کرے گا، وہ مجھے غمناک کرے گا، اور جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے بھی خوش کرے گا. وما وَإِنَّ أَنْصَابٌ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي، میرے علاوہ قیامت کے دن جتنے بھی نسب ہوں گے، جتنے بھی شجرے ہوں گے، سب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے شجرے کے. اسے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، اور اسے امام احمد اور حاکم نے بھی لکھا ہے، جلد نمبر 4 323. پھر ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی یسرنی ما یسرها، فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مجھے خوش کیا.
پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما فاطمۃ شجنۃ منی، بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ شجنا کہتے ہیں کسی درخت کی شاخ کو، جیسے وہ اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے اور درخت کی حیات کا پتہ دیتی ہے۔ اب نماز وہ پڑھتی جو میرے خطبے کا، تو اسی طریقے سے مشتبکۃ ویقال ہی کالغصن من الشجرہ ویقال ہی شجنۃ وشجنۃ، یہ شجنا ایسی قرابت کو کہتے ہیں جو درخت سے نکلی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو، اس کو شجنا اور شجنا دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ یہ ایک اس حدیث کی میں جو برانچز ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا المستدرک الحاکم میں، مسند فاطمۃ الزہرا میں سیوطی نے کہ فاطمۃ انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرا حصہ ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کے حوالے سے حدیث ارشاد فرمائی ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، میں کبھی بھی کسی سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاطمہ اس سے راضی نہ ہو۔ جب تک سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ اس سے راضی نہ ہو میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ مناقب الامام علی ابن المغازی نے صفحہ نمبر 342 پر لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رضی اللہ وہی بن سکتا ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہو، اگر فاطمہ زہرا راضی نہ ہو تو وہ رضی اللہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنُورُ ابنتی فاطمۃ من نور اللہ، میری بیٹی کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ یہ تمام حدیثیں جو میں نے جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہیں، اس پر بہت سارے علماء نے بہت ساری جرح کی ہے، لیکن جو بنی امیہ کے ناسبی مورخ ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ جملہ گھڑا اور یہ واقعہ گھڑا کہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت۔ ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اور الیاذ باللہ نقل کفر نباشت امیر المومنین علیہ السلام نے شہزادی کو مارا، ہاتھ پہ مارا یا کچھ۔ جب اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ لیکن یہ جو میں نے اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، پیغمبر نے کسی ایک موقع پر نہیں، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو ستایا جائے گا، اس لیے سرور کائنات نے ہر حوالے سے اپنے اہل بیت کے دفاع میں احادیث ارشاد فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا ما اوذی نبی قط ما اوذیت، کوئی نبی بھی 1,24,000 انبیاء میں سے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں محمد ستایا گیا ہوں، جتنا مجھ محمد کو اذیت دی گئی ہے۔ لہذا سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ سے دشمنی رسول اسلام سے دشمنی ہے۔ سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کو غلط کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے برابر ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قاضی ثناء اللہ حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ یقتضی فضل فاطمہ
अला जमी الرجال والنساء कमा قال मालिक ला नअदिलु बिबिदअत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद। ये गौर करने वाली हदीस है कि सैयदा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में फरमाते हैं कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का फजल, रुतबा, बुजुर्गी, अजमत तमाम कायनात के मर्द और औरत के ऊपर साबित है कि सैयदा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि कायनात के तमाम मर्दों से, तमाम औरतों से अफजल हैं। और उसके बाद इमाम मालिक का कौल नकल करके कहते हैं वो कहते हैं ला नअदिलु बिबिदअत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद। हम किसी को भी, एक को भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बराबर नहीं कर सकते। ला नादिल, बराबर नहीं लाया जा सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत ने शहजादी का रिश्ता मांगा, बहुत सारे लोग आए रिश्ता लेकर, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि सरवर कायनात ने फरमाया मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें नहीं दे सकता। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, हर बाप अपनी बेटी का रिश्ता देने का अख्तियार रखता है, फिर आप अल्लाह के रसूल होते हुए क्यों नहीं रख सकते? तो आपने फरमाया कि इस सिलसिले में मैं पाबंद हूं, क्योंकि मेरी बेटी मासूमा है और मासूमा का रिश्ता मासूम से होगा, गैर मासूम से नहीं हो सकता है। लिहाजा मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता, मासूम अल्लाह बनाया करता है। लिहाजा जब सारे लोग रिश्ता मांग मांग कर थक गए तो उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता अली से कर दो। बल्कि बाद रिवायात के अंदर है कि अल्लाह ने शहजादी कौनैन के इस रिश्ते के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया और वहां बुलाकर कहा कि मेरे हबीब, मैं तेरी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। तो क्यों अल्लाह ने मेराज पर बुलाया? उसकी वजह है इसलिए कि सैयदा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा पैदा हुई हैं रसूलुल्लाह के घर में और अली पैदा हुए हैं अल्लाह के घर में। तो अल्लाह ने जिसे अपना घर विलादत के लिए दिया उसका रिश्ता भी मांगा। और जब पैगंबर ने आकर दुनिया में मेराज के बाद शहजादी के रिश्ते का ऐलान किया कि मैंने फातिमा ज़हरा का रिश्ता कर दिया है और अपनी मर्जी से नहीं किया है, अल्लाह की मर्जी से किया है, तो लोगों ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया। उसके लिए सूरह मुबारक वन नज्म नाजिल करनी पड़ी अल्लाह तबारक व तआला को। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ऐ मुसलमानों, कसम है उस सितारे की जो टूटा, आया तुम्हारा साहिब न कभी बहका है और न कभी गुमराह हुआ है, बल्कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो जो कुछ भी बोलता है वो मेरी वही होती है। इसलिए ये आयत नाजिल करके वाज़े कर दिया कि कुछ लोग थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुमराही के और बहकाने के इल्ज़ामात लगा रहे थे कि अली की मोहब्बत में रसूल गुमराह हो गए हैं, रसूल अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए। अलियाज़ बिल्लाह, नक़ल कुफ्र नबाशत, नक़ल कुफ्र नबाशत कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बार बार तकरार की गई तो अल्लाह को कहना पड़ा मेरा रसूल न कभी गुमराह हुआ है और नहीं कभी बहका है। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने फिर सितारा भी नाजिल किया और वो सितारा शहजादी कौनैन का रिश्ता लेकर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आया। एक रिवायत में है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो हजरत बिलाल मोहम्मदी बैठे हुए थे और एक दो तीन सहाबी और बैठे हुए थे। तो पैगंबर मुस्कुराते हुए जा रहे थे। साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मुस्कुराने के सबब क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी और अली ने
میری امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ آج فاطمہ زہرا اور علی کا رشتہ طے ہوا ہے آسمانوں پر۔ اللہ نے اس کی خوشی میں شجر طوبہ جو جنت کا سب سے بڑا درخت ہے اس کو حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے ہلائیں۔ جب وہ ہلایا گیا، آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ نہیں ہے۔ شجر طوبہ کسی ایک مخصوص جگہ کے اوپر لگے ہوئے درخت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں پوری دنیا کے زمین کے برابر ہیں۔ اس پر سے جو پتے زمین پر جھڑے، ان پتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برابر ایک ایک فرشتہ خلق کیا، اور وہ پتا ان فرشتوں کو دیا ہے۔ ایک پتا ایک فرشتوں کو، اس پتے پر قیامت تک آنے والے شیعان حیدر کرار و محبان فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان پتوں پر نام لکھے ہوئے تھے، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ پتے تمہارے پاس امانت ہیں۔ قیامت کے دن جب فاطمہ زہرا کے شیعہ آل محمد کے محب آئیں گے تو تم اس پر سے ان کے نام پکار کے ان کو جنت میں لے کے جانا۔ عزیزان گرامی، خوش ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کیا۔ ایک نکاح آسمانوں پر خدا نے خود پڑھا، دوسرا نکاح زمین کے اوپر رسول خدا نے پڑھا۔ اور یہ بات بھی کتنی عجیب ہے کہ دو نکاح ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ دو نکاح کیوں ہوئے؟ کہا وہ نکاح جو آسمانوں پر ہوا تھا اس کے نتیجے میں جو اولادیں آئیں وہ ساری معصوم تھیں، اور اس کے بعد کی اولادیں جو آئیں وہ غیر معصوم تھیں۔ اللہ نے حجت خدا کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا، دنیا کو نہیں معلوم۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ انتہائی قسم کے گمراہ اور گستاخان رسول ہیں۔ سید کونین صلوات اللہ علیہ کو برا کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنے کے برابر ہے۔ شہزادی کونین کی زبان پر شک کرنا آیے تطہیر کا انکار ہے۔ آیے تطہیر میں شہزادی کونین شامل ہیں۔ اللہ نے آیے تطہیر نازل کر کے شہزادی کونین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ ہزاروں حدیثیں ہیں۔ انشاءاللہ مجالس شروع ہیں آج سے۔ جامع مسجد صاحب زمان میں 10 دن مجلس ہوں گی، اس کے بعد میں دیگر جگہوں پر بھی مجالس ہوں گی۔ علماء کرام شہزادی کونین کے فضائل بیان کریں گے۔ ہمارا سلسلہ کلام یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قدر مجالس ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، تاکہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسلم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام کو انبیاء سے افضل کیسے مانتے ہیں، فاطمہ زہرا کو انبیاء سے افضل کیسے مانتے ہیں، اس کے لیے پیغمبر کی حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں کی روشنی میں مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی کہ لا نعدل ببدعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد، ہم کسی ایک کو بھی آدم سے لے کے قیامت تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیغمبر کا حصہ ہے۔ جو رسول سے افضل ہوگا وہی فاطمہ زہرا سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کائنات میں کوئی رسول سے افضل نہیں ہے تو پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کبھی مثال دی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کائنات کی افضل ترین کتاب ہے، کوئی قرآن مجید سے افضل کتاب نہیں ہے۔ اس کا ایک صفحے کا ایک کونا پھٹ جائے، پوچھو جا کر مفتیان دین سے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی قرآن مجید کے جس پر آدھی آیت لکھی ہوئی ہے یا 1.5 آیت لکھی ہوئی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے، تو سارے مسلمان مفتی کہیں گے اس کی اتنی ہی حرمت ہے جتنی پورے قرآن کی حرمت ہے، جتنی پورے قرآن کی حرمت ہے۔ تو اگر قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی حرمت
پورے قرآن کے برابر ہے، تو جو رسول کا جسم کا حصہ ہو اس کی عظمت بھی اتنی ہی ہوگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کے ورقے کی توہین کرتا ہے تو اسے کافر کہا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے فیصل آباد میں یہودیوں کی ایک بستی کو توہین قرآن کے جرم میں کیس میں، حالانکہ وہ جھوٹا کیس بنایا گیا تھا عیسائیوں پر بہرحال اعلان یہی تھا کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے۔ تو اگر توہین قرآن کے کرنے والے کا گھر جلایا جائے، توہین قرآن کرنے والے کو جلایا جائے، تو پھر توہین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کرنے والے کو مومن یا امیر المومنین نہیں مانا جا سکتا ہے۔ جتنا بڑا مجرم قرآن کی توہین کرنے والا ہے، اتنا ہی بڑا مجرم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کرنے والا ہے۔ اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں۔ یہ ایام ہیں جن ایام میں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کو اس قدر ستایا گیا ہے۔ بابا کے بعد تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، وہ بیٹی رسول تھی جس کی حدیثیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ، جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، جب شہزادی کونین کی شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، تو شہزادی کا پاؤں کپڑے میں پھنسا، شہزادی زمین کی طرف جھک رہی تھی، گرنے لگی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، دوڑ کر گئے ننگے پاؤں اور شہزادی کو سنبھالا۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے جب رسول واپس آئے تو پوچھا، اللہ کے رسول آپ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کر کیوں گئے؟ آپ کتنا پسینے پسینے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، اگر میری فاطمہ گر جاتی، عزادارو جس رسول کو فاطمہ کا زمین پر گرنا گوارا نہ ہو، اس فاطمہ کو دنیا نے اتنا رلایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے یہ کہتی ہوئی گئی، صبت علی مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ شیعان حیدر کرار، خدا جانے امام عصر علیہ السلام کو اس کا کتنا غم ہے۔ آپ تمام صاحبان فلا سے میری درخواست ہے، سارے کام چھوڑیں، اگر کہیں پر شہزادی کی مجلس ہو رہی ہو اس مجلس میں شرکت ضرور کیا کریں جب تک آپ کے امکان میں ہو، تاکہ اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے خوش ہو جائیں۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج صرف اتنا کہ وہ بیٹی جسے سرور کائنات سینے سے لگا کر یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری زندگی میں نہ رونا، بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادی کو اتنا رلایا گیا کہ مدینے کے لوگ آ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مولا کائنات سے کہتے تھے، یا علی بطول سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی نے دنیا سے جاتے وقت وصیت کی تھی، یا علی میں جا رہی ہوں، کل جب بازار جانا مسلمانوں سے کہنا کہ اب آرام کی نیند سونا، بابا پر رونے والی چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔